نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا دوسرا دن ہے اور یہ سبق نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں روزے کی اقسام اور نیت سے متعلق جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ شریعت مطہرہ میں جتنی بھی روزے ہیں ان تمام روزوں کو فقہاء کرام رحمہم اللہ نے 6 اقسام کے اندر بند کیا ہے، یعنی گویا کہ ان کی 6 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ پہلی قسم وہ روزے ہیں جو شریعت میں انتہائی لازم ہیں، جن کو فرض روزہ کہا جاتا ہے، اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رمضان کی ادا روزے ہیں، یعنی رمضان میں مسلمان جو روزے رکھتے ہیں یہ بنیادی طور پر فرض ہیں۔ دوسری قسم، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہ رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے تو ان روزوں کی قضا کرنا بھی بعد میں فرض ہیں۔ دوسری قسم واجب قسم کے روزے ہیں۔ واجب سے مراد وہ روزے ہیں کہ جن کو رکھنا بھی عملاً فرض ہے لیکن ثبوت کی اعتبار سے یہ واجب ہیں۔ پھر واجب روزوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نظر کے روزے، یعنی نظر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ نے اگر میرا فلاں کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اس کو نظر کہتے ہیں۔ پھر نظر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے نظر معین اور دوسری قسم ہے نظر غیر معین۔ نظر معین سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایام کی تعین کی جائے یا اس میں مہینے کی تعین کی جائے۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میرا بیمار ٹھیک ہوا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، یا اس طرح کہہ دے کہ اگر میرا بیمار ٹھیک ہوا تو میں شعبان مہینے کے روزے رکھوں گا، تو اس کو نظر معین کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نظر غیر معین۔ نظر غیر معین سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایام اور اس میں مہینے کی تعین نہ ہو۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میرا بیمار ٹھیک ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، جب بھی اس کو موقع ملے تو اس کی طرف سے یہ نظر ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال نظر کی جو روزے ہیں یہ شریعت میں واجب ہیں۔ اسی طرح کفارے کی جتنی بھی روزے ہیں، چاہے وہ قتل کا کفارہ ہو، زہار کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، یا پھر رمضان کا کفارہ ہو، یا پھر احرام کی جو بعض ممنوعات ہیں ان کی ارتکاب کی وجہ سے جو کفارہ لازم آتا ہے روزے کی صورت میں، ان تمام روزوں کو رکھنا بھی واجب ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کفارے کے روزے۔ تیسری قسم اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ شروع کرے اور شروع کرنے کے بعد اس کو توڑ دے تو یہ روزہ رکھنا بھی بعد میں یعنی واجب ہے۔ اسی طرح اگر نظر معین کا کوئی روزہ ہے اس کو نہ رکھ سکا یا اس کو توڑ دیا تو یہ بھی رکھنا بعد میں واجب ہے۔ تیسری قسم وہ روزے ہیں کہ جو شریعت میں سنت ہیں، اور وہ عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ چوتھی قسم کے روزے وہ ہیں کہ جو شریعت میں مستحب اور نفل ہیں، اور یہ تقریباً وہ تمام روزے ہیں کہ جو فرض اور واجب اور مکروہ اور سنت کے علاوہ ہیں، وہ تمام روزے مستحب ہیں۔ مثلا ایام 20 کے روزے رکھنا، یعنی ہر مہینے اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد جو مہینہ ہے شوال، اس میں 6 روزے رکھنا بھی مستحب ہے، چاہے اس کو مسلسل رکھے یا اس کو متفرق طور پر رکھے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی جو روزے تھے وہ بھی امت مسلمہ کے لیے مستحب ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، پھر ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ چوتھی جو قسم ہے، 5ویں قسم، وہ ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ روزے ہیں جن کو رکھنا بالکل عملاً حرام ہے، ناجائز ہیں، اور یہ پوری سال میں 5 دن ہیں۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہیں مسلسل، یہ روزے رکھنا شریعت میں مکروہ تحریمی ہے، یعنی گویا کہ عملاً حرام ہے۔ 6ٹھی قسم جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی سے مراد یہ ہے کہ ان روزوں کو نہ رکھا جائے، لیکن اگر کسی نے رکھ لیا تو اس کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔
وہ ہے صرف عاشورہ کا روزہ، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، 9 اور 11 کو نہ رکھنا۔ اسی طرح صرف 27 رجب کو روزہ رکھنا، اسے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے۔ اسی طرح صوم وصال، صوم وصال سے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص صبح صادق سے روزہ رکھے، پھر غروب آفتاب کے وقت بھی کچھ نہ کھائے، اگلے دن کا پھر روزہ رکھے، پوری رات وہ کچھ نہ کھائے، تو اس طرح 2-3 روزے ایک یکجا کرنا، اکٹھا کرنا اور اس کے درمیان میں افطاری نہ کرنا، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال یہ روزے کی ٹوٹل 6 اقسام تھی، یہ میں نے بیان کر دی۔ آگے روزے سے متعلق جو نیت کی مسائل ہیں وہ چند بیان کر لیتا ہوں۔ یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماقبل جو 6 اقسام میں نے بیان کیے، ان میں سے 3 اقسام وہ ہیں کہ جن کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ قضا کے جتنے روزے ہیں ان کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، دن کے وقت ان کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کفارے کے روزے، اسی طرح نظر غیر معین کے روزے، یہ جو 3 اقسام ہیں ان کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور بقایا جو 3 اقسام ہے، یعنی رمضان کے روزے جو ادا روزے ہیں، اسی طرح نفلی روزے اور نظر معین کے روزے، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات سے نیت کر لے تب بھی جائز ہیں، اور اگر رات سے نیت نہ کر سکا تو دن کو نصف النہار سے پہلے نیت کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ نصف نہار سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جتنا وقت بنتا ہے ان کو درمیان میں تقسیم کر لے، اس درمیانی وقت سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے تو ان 3 اقسام میں وہ نیت کر سکتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسافر یعنی رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت وہ مسافر تھا، لیکن نصف نہار سے پہلے وہ اپنے علاقے میں داخل ہوا، تو اب اس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاس وقت ہے نیت کرنے کے لیے، لہٰذا وہ روزہ رکھے گا۔ البتہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی شام تک امساک ضروری ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مجنون یا بے ہوش وہ نصف نہار سے پہلے ٹھیک ہوا اور اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، تو وہ بھی نیت کرے گا اور وہ بھی رمضان کا روزہ رکھے گا، کیونکہ ابھی اس کے پاس وقت باقی ہے۔ نیت سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں اگر روزے کی نیت ہے تو وہ کافی ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سحری کھا لے اور سحری کھانے سے اس کا مطلب یہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ سحری کھانا بھی نیت کی قائم مقام ہے۔ نیت کے بارے میں جو الفاظ ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، روایات سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کہہ لے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی نیت مطلقاً یہ جائز ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا میں فرض روزہ رکھتا ہوں، تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے یا کل میں روزہ رکھوں گا، تو بس اتنا اس کی دل میں یہ نیت ہو، اتنا کافی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی مہینے میں اگر کوئی شخص کسی اور روزے کی نیت کرے، مطلب نفلی روزے کی نیت کرے یا قضا روزے کی نیت کرے یا پھر نظر روزے کی نیت کرے، تو کسی اور روزے کی نیت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا بھی تو تب بھی یہ رمضان کا روزہ ہی شمار کیا جائے گا اور اس سے رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، کوئی اور روزہ اس سے ادا نہ ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ پھر جو مزید مسائل ہیں وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔